اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج اکتوبر 1969 کی 26 تاریخ ہے اور سلسلہ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 27 سے ہوتا ہے، 3/27۔ بڑی اصولی بات اس آیت میں آ رہی ہے۔ سابقہ آیت میں قرآن کریم نے یہ بتایا تھا اقتدار و مملکت کا ملنا اور چھننا، غلبہ اور قوت، عزت اور تقریم کا ملنا اور چلے جانا، یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین کی روح سے ہوتا ہے، تمہارے اپنے خود ساختہ اصولوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ اس قانون کی روح سے اب دو جماعتیں دنیا میں آ گئیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ انسانوں کی ابتدائی آبادی ایک ہی گروہ کی تھی، ایک مقام کے اوپر یہ اکٹھے مل کے رہتے تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے تو یہ گروہوں میں بٹ گئے۔ ان گروہوں کی تفریق کا معیار قبیلے کی زندگی تھی، نسل کی بنیادوں کے اوپر یہ دو قبیلے بنتے تھے۔ تو پہلی تفریق انسانوں میں نسل کے اعتبار سے ہوئی، پھر آگے بڑھتے گئے، زبانیں مختلف ہوئی، زبانوں کے اعتبار سے بھی ان کے ہاں گروہ بندی ہوئی، پھر آگے بڑھے تو وطنوں کے اعتبار سے ہوئی، کسی خاص ملک میں رہنے والے ایک قوم کے افراد، دوسرے ملک میں رہنے والے دوسری قوم کے افراد، اور یہ انتہا جو انسانی تہذیب کی ہے وہ اسی مقام پہ پہنچی ہے کہ مختلف ملکوں میں رہنے والے مختلف قومیں بنتی ہیں اور پھر ایک قوم دوسری قوم سے برسر پیکار رہتی ہے۔ یہ سارا سلسلہ جتنا بھی اتنی عظیم لڑائیوں کا ہے، باہم سر ڈبل کا ہے، ایک کشمکش ٹہم ہے، وہ اسی تفریق کی بنا پر ہے۔ اس وقت وہ نسلی تفریق بھی ذرا پیچھے جا پڑی ہے۔ محض جغرافیائی حدود کی بنیادوں کے اوپر مختلف خطوں میں رہنے والے انسان آپس میں درندوں سے بھی زیادہ طبعیت اور بربریت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ قرآن کریم نے تفریق کا معیار کچھ اور قرار دیا، یعنی وہ معیار کے جسے آپ کہیے کہ شریفوں کی ایک قوم، مجرموں کی دوسری قوم۔ اس نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں مستقل اقدار خداوندی کے قائل ہوں، ان کو مانتے ہوں، وہ ایک گروہ ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے، اور جو ان سے انکار کرتے ہوں وہ دوسرے گروہ کے افراد ہیں۔ اسے آپ آئیڈیالوجی کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، اسے ایمان کہا جاتا ہے، دین کہا جاتا ہے۔ قرآن نے دین کی بنیادوں پر یا ایمان کی بنیادوں پر انسان کی تفریق کی۔ اس کو ماننے والے دنیا کے کسی خطے میں وہ بسنے والے ہوں، وہ ایک گروہ کے انسان افراد، اور اس سے انکار کرنے والے دوسرے گروہ کے افراد۔ ہمارے ہاں تو جب کافر کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ کچھ گالی سے بن گیا ہے، اس میں گالی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کی ممبرشپ جو قبول کرتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، وہ جو اس سوسائٹی کا ممبر نہیں بنتا اسے نان ممبر کہا جاتا ہے۔ اسی نان ممبر کا ترجمہ ہے یہ جسے کافر آپ کہتے ہیں، اس سوسائٹی کے قوانین کو نہ ماننے والا۔ ایک ماننے والا ہے وہ مومن ہے، ایک نہ ماننے والا ہے وہ کافر ہے۔ تو ممبر اور نان ممبر، یہ کوئی گالی تو نہیں ہوتی کہ یہ نان ممبر ہیں، اس سوسائٹی کے اندر داخل نہیں ہیں۔ یہ تفریق ہے، قرآن کریم نے پہلے دن سے یہ تفریق کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے پیغمبر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس نے یہ بات کہہ دی کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، تو اسے کہہ دیا کہ نہیں، یہ اس کے اعمال صالحہ نہیں تھے، اس واسطے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ ان کی بیوی بھی اہل میں سے قرار نہ پائی۔ اتنے بڑے رشتے، بیٹے کے ساتھ بایولوجیکل رشتہ ہے، بیوی کے ساتھ ایک عقدی رشتہ ہے، ان دونوں کے متعلق کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت لوط کی بیوی بھی اہل میں سے قرار نہ پائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی اپنے میں سے قرار نہ پایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے قریبی گہرے حیاتیاتی رشتے بھی، عقدی رشتے بھی
ان کے باوجود قرآن کریم نے اپنے اور بیگانے کا جو معیار قرار دیا وہ صرف ایمان قرار دیا، جو اس رشتے میں منسلک نہیں ہے وہ دنیا کے باقی معیاروں کے اعتبار سے قریب ہونے کے باوجود اپنوں میں سے نہیں۔ اور اس کی تکمیل تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئی کہ وہ اس طرح سے یہ سارے قریش اور حضور کے یہ سارے افراد خاندان تک ایک گروہ کے لوگ تھے، لیکن انہی میں سے آپ دیکھیے کہ چھٹ چھٹ کے ایک گروہ ایک طرف ہو جاتا ہے، دوسرا گروہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے دو قومیں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ جو دو قوموں کا نظریہ ہے یہ قرآن کریم کا دیا ہوا نظریہ ہے، جیسا کہ 64/2 جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، بڑی اصولی چیز ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے، اور اس دور حاضرہ کی سیاست میں تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو دو ہی گروہ اس میں بنا دی۔ جنہیں خدا نے یہ پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ہے جسے مومن کہا جاتا ہے، دوسرا گروہ ہے جسے کافر کہا جاتا ہے، گروہ ہی دو ہیں۔ تو گویا یہ تفریق و تقسیم جو ہے یہ آئیڈیولوجیکل ہے، نظری ہے، ایمان کی بنیادوں پر ہے، اور دو ہی گروہ ہیں جو قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے۔ پوری انسانیت وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، پوری انسانیت دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو آج کی سیاست میں تو ہمارے ہاں یہ بات صرف ہندوستان میں سامنے آئی تھی ابھر کر، بات تو ہندوستان کی سیاست کی نہیں تھی، بات تو حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلی تھی، اور دین جہاں بھی آتا رہا انبیاء کرام کی وفاقت سے علیہ السلام وہ یہی دو قومی نظریے تھے جن کو وہ پیش کرتے رہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اور بات جیسا میں نے عرض کیا ہے بڑی صاف بات ہے، ایک وہ گروہ جو اس سوسائٹی کے قوانین کو مان کر اس کا ممبر بنتا ہے، دوسرے وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے، وہ اس سوسائٹی کے حلقے میں داخل نہیں ہوتے، نہیں مانتے۔ پہلی چیز نہ ماننا ہے، دوسری چیز ان نہ ماننے والوں کا مخالف ہونا ہے، تو پھر مخالفت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دبانا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے کہ یہ ابھر کے سامنے نہ آئیں، یہ اقدار جو ہیں ابھر کے معنی چھپانے کے بھی ہوتے ہیں، دبانے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس دوسرے گروہ کی خصوصیات ہیں سامنے، اور پھر ان کے یہ اقدار جن کی بنا پر یہ مومن ایک الگ قوم متشکل ہوتے تھے، یہ تمام مفاد پرستیوں پر ایک وقت ڈالتے تھے، ختم کر دیتے تھے افراد کی، قبائل کی، گروہوں کی، اقوام کی ذاتی مفاد پرستیوں کو۔ یہ صرف انسانیت کے مفاد کو سامنے رکھتی تھی یہ اقدار، اس لیے جو لوگ ان اقدار کو نہیں مانتے تھے ان کی مفاد پرستیوں کا یہ تقاضا تھا کہ وہ ان کی مخالفت کریں، اس لیے ان دونوں گروہوں میں مخالفت بھی ازلی ہے، فتویٰ کار رہا ہے ازل سے تائم روز شرار دولا حدیث سے چراغ مصطفی، ازل سے تائم روز، پہلے دن سے آج تک کی یہ بات ہے، یہ کوئی نئی چیز دور حاضرہ کی سیاست نہیں ہے۔ یہ جو کہا تھا 1905 میں اقبال نے کہ بنا ہمارے سارے ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، تو وہ کسی مقامی سیاست کا اثر نہیں تھا، وہ اس ازلی حقیقت کو بیان کر رہا تھا۔ یہاں تو باپ بیٹا ایک قوم کے فرد نہیں بن رہے، ایک ملک کے اندر بسنا جو ہے یہ اس طرح کیا شیشہ ہے، بیوی اور خاوند ایک قوم کے افراد نہیں بن رہے، اتنے قریبی رشتے جو ہیں وہ بھی ایک قوم کے افراد نہیں بنا سکتے کہ یہاں کہ محض ایک ملک کے اندر بس لینے سے کافر اور مومن دونوں مل کے ایک قوم کے فرد بن جائے۔ یہ تھی وہ چیز جو اقبال نے بھی کہی، جس بنا پر پھر یہ آگے بات بڑھی، وہ ہمارے ہاں کی ایک مقامی سیاست تھی، یہ ازلی اصول ہے جس کی بنیاد پہ وہ سیاست ہماری رکھی گئی تھی، اور اسی لیے وہ تاریخ جو تھی پاکستان کی، وہ بنیاد جس کے اوپر اس تاریخ کو ہمارے کو استوار ہوئی ہے، وہ عین دین کے مطابق اور قرآن کے تقاضے کو پورا کرنے والی تھی۔ اب ان دو گروہوں کے اندر پہلے دن سے لڑائی، اب ظاہر ہے کہ یہ دو گروہ جو ہیں وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، متضاد ہیں ان کے نظریات، متخاصم ہیں ان کے معتقدات، ٹکراؤ ہوتا ہے ان کا قدم قدم سے ان سے۔ پھر یہ جماعت جو ہے جو مومنین کی اپنے ان اصولوں کے ماتحت ایک مملکت کی تشکیل کرتی ہے، ایک حکومت کی بنیاد ڈالتی ہے، ایک نئی تمدن اور تہذیب کی عمارت استوار کرتی ہے،
اب اس مملکت اس حکومت میں وہ لوگ جو اس آئیڈیالوجی میں بلیو نہیں کرتے، اس نظریہ زندگی کی صداقت کا یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ اس نظام کے افراد ہو کس طرح سے سکتے ہیں؟ بات بالکل صاف ہے۔ وہ شخص بھی کسی سوسائٹی کے قوانین کو نہیں مانتا، وہ اس سوسائٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اس میں ضد کی کون سی بات ہے، مخالفت کی کون سی بات ہے، تنگ نظری کون سی ہے؟ یہ لہٰذا ان میں باہمی ٹکراؤ اور مخاصمت بھی اسی طرح سے اگلی ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ مومن عالمگیر انسانیت کے مفاد کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس آئیڈیالوجی سے انکار کرنے والا گروہ بندانہ مفاد پرستیوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور ان دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ تو اس ٹکراؤ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو جماعت مومنین ان لوگوں کو جو اپنے میں سے نہیں ہیں انہیں اپنا نہ قرار دے دیں، ان کے ساتھ محبت کے ولایت کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے صاحب، دوستانہ تعلقات جسے آپ کہتے ہیں۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا انسانیت کے اعتبار سے جو حقوق ہے، حسن سلوک ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے وہ تو ہر ایک سے کیا جائے گا، بدترین دشمن سے بھی کیا جائے گا۔ میں قرآن کی آیات سامنے لاؤں گا۔ سوال ہے باہمی یگانت کے دوستانہ تعلقات کا، یہ قائم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ کی مملکت کے اپنے اصول ہیں، آپ کی مملکت کے اپنے رسول ہوں گے۔ جو شخص قلبی طور پر ان کا مخالف ہے وہ آپ کے اپنے میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد کی روح سے قرآن کریم نے یہ، جہاں سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں 3/27، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو یہ قطعاً نہیں چاہیے کہ وہ اپنی کے سوائے ان کفار کے ساتھ دوستی کے تعلقات قائم رکھیں۔ اور یہ اتنا سنگین جرم ہے، اس کے متعلق کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا اس سے خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ بہت بڑی چیز، جیسا کہ مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی کے متعلق قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے یہ کہا کہ جو لوگ فرقہ بنا لیں مذہب کے دین کے اندر، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے یہ کہا کہ جماعت مومنین والے اگر غیر مومنین سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیں تو ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ غیر مومنین اگر مومن ان کو اپنی رفاقت میں دوستانہ تعلقات ان سے قائم کرتے ہیں، خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، خارج ہو گئے ان سے۔ مومنین کے اندر اگر فرقہ بندی پیدا ہو جاتی ہے تو رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، وہ اس سے خارج ہو گئے۔ ایک وحدت ہے امت کی، اور اس وحدت کو انہوں نے پھیلاتے چلے جانا ہے تاکہ پوری انسانیت ایک عالمگیر وحدت بن جائے۔ وحدت بنے گی وہ اس بنیاد کے اوپر، ان مستقل اقدار کو حقیقت تسلیم کرنے کے بنیادوں پر عالمگیر انسانیت ایک وحدت بنے گی۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو تنہا ایک مومن جو ہے وہ بھی اپنی ذات کے اندر ایک قوم ہے، جیسا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم فرد تھا، لیکن کہا کہ وہ امت کانتا تھا اپنی ذات کے اندر۔ کوئی ایک بھی شریک ساتھ نہیں ہوتا تو نہ ہوا کرے، نہ ہو، باپ کو چھوڑتا ہے، قوم کو چھوڑتا ہے، نہ وطنیت اس کے راستے میں حائل ہوتی ہے، نہ باپ کی کا بایولوجیکل حیاتیاتی رشتہ اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں چاہے بنے اللہ، میں جا رہا ہوں اپنے خدا کی طرف، بات آگے چل کے آئے گی۔ قرآن نے کہہ دیا کہ جو ایسا کرے گا خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے۔ اب اسی قرآن کے اس بنیادی اصول کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے آج کے درس میں۔ میں سمجھتا ہوں پوری ہو جائے تو بڑا غنیمت ہے۔ 3/117، 3/117، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، یہاں لفظ بطانة نے بات واضح کر دی کہ وہ تعلقات کس قسم کے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ رازداری کے تعلقات، ایک بطن کسے کہتے ہیں؟ بطن کسی چیز کا اندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ انسانیت کے تعلقات ان کے ساتھ رہیں گے، اس میں سلوک رہے گا، رواداری رہے گی، انصاف رہے گا، وہ تو میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ بطانت کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ ونس جسے کہتے ہیں، ایک ہو جانا جسے کہتے ہیں، یہ تعلقات کسی غیر مسلم سے نہیں قائم کیے جا سکتے۔ کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں
ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ کیوں نہیں یہ ہو سکتا؟ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. اور یہ بات حقیقت ہے. اپنے بھی تو ہم معمول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جسے یقین یا ایمان کہتے ہیں قرآن کی اقدار پر، یہ تو ہے ہی نہیں. اس لیے اس کی اہمیت ہمارے سامنے کیا ہو. ہم تو خود ایک مفاد پرست گروہ بن چکے ہوئے ہیں. ہم تو وطن کی بنیادوں کے اوپر بھی ایک قوم نہیں بن سکے تو جائے کہ دین کی بنیادوں کے اوپر ایک قوم بن جاتے. ہم افراد ہیں یہاں جو جیتے ہیں، ہر فرد اپنا اپنا مفاد یہاں سوچتا ہے. ہمیں تو قومی وحدت کا بھی خیال نہیں آتا، قومی مفاد کا بھی خیال نہیں آتا تو جائے کہ دین کی وحدت کے اوپر ایک بنیاد ہماری بنے. اس لیے ہم اس کا احساس ہی نہیں کر سکتے. لیکن آج کے مخالفین جو ہیں وہ کبھی نہیں چوکتے، اس میں آج بھی نہیں چوکتے، جیسے اس زمانے میں نہیں چوکتے تھے جس زمانے میں قرآن نے کہا تھا لا یعلونکم خبالا. وہ تمہاری تباہی میں کوئی دقیقہ پروگراش نہیں کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. ودوا ما عنتم، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے گھر چراغاں ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ آنے والے ہیں خوشیوں کے. تمہیں کوئی اگر مصیبت تم پہ آ جاتی ہے تو بات ٹھیک ہے. مفاد پرست گروہ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ خدا کا دین ہے. اگر کہیں اس دین کے علم برداروں کو کہیں شکست ہوتی ہے تو مفاد پرست گروہ کے گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، کہا کیفیت ان کی یہ ہے پھر کہ یوں ہی جوش جذبات میں کبھی کبھی ان کے منہ سے کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی تمہارے دشمن ہیں. ما تخفی صدورہم اکبر، لیکن ان کے دل میں تمہارے خلاف جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. وہ بڑی احتیاط برتتے ہیں کہ یہ بات ظاہر نہ ہونے پائے. آپ کو معلوم نہیں ہے ہندوستان کی اس سیاست میں تو اس سیاست کے اندر تھا، ہندو مسلم اتحاد کے لیے جس زمانے میں انہوں نے پہلی یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو اس فریب کے اندر رکھا جائے تو اس ملک میں بسنے والے سب ایک قوم کے افراد ہیں. یہ ہندو جن کی کیفیت یہ تھی، میرے سامنے کی یہ باتیں بیتی ہوئی ہیں. بازار میں نالیاں ہوتی تھی، ادھر اور ادھر نالی، یہ دو نالیوں کو ملانے والا بعض اوقات درمیان میں ایک نالی ہوتی تھی، اس پہ تختے رکھے جاتے تھے، لکڑی کے تختے ہوتے تھے. میرے اپنے بازار کی یہ بات ہے. ہندو آتا تھا، ہاتھ میں اس کو روٹی کا تھال ہوتا تھا، وہ چلا آ رہا ہے، اس تختے کے اوپر ہم کھڑے ہیں. اس محلے میں کچھ صاحب عزت سے وہ گھرانا گنا جاتا تھا، سلام کرتے تھے ویسے چوری بھی کہہ کے، اور وہاں تختے کے پاس آ کے کھڑا ہے وہ تمہارا ہی ذرا ہٹ جائیے گا ادھر. وہاں اس کنارے کے اوپر کھڑے ہیں تو بھی ہٹ جائیے گا، کوئی نالا نہیں آنا ذرا سے بازار پہ ہے بھنگ جائے چھاپے بیٹے ہو گئے تھے نہیں بھی تھی ہے تختے پہ کھلوتے. اس کنارے پہ تختے کے اوپر ایک مسلمان اگر کھڑا ہے تو اس تختے کے اوپر سے اڑان کے اڑ جاتا تھا کہ روٹی بھیشت ہو جائے گی اس کی. یہ کیفیت تھی. اور جب ان کی اس سیاست جو تھی مکارانہ، اس کا تقاضا ہوا، اسی شہر میں انہی بازاروں کے اندر رام نامی کا تہوار تھا. اس طرح اس لیے یاد ہے کہ میں خود اس سیاست کے اندر رام نامی کے تہوار میں ایک ہی بیل گاڑی کے اوپر وہ بڑے بڑے مٹکے ان کے ہاں جو گاگری پہلاتی تھی پیتل کی وہ تھی، وہاں ایک گلاس رکھے ہوئے تھے، اس مٹکوں میں سے پانی نکالنے چاہ کے اسی گلاس میں سے مسلمان کو پلاتے تھے، اسی میں سے ہندو پیتا تھا. لیکن آستی کے اندر چھرا رکھا ہوا ہوتا. میں نے انہی دنوں ان لوگوں کے گھروں میں جا کے، میں کانگریس میں بھی رہا ہوں اس لیے تعلقات تھے، جس زمانے میں باہر وہ ایک گلاس سے پانی پلا رہے تھے اسی زمانے میں ان کے گھروں کے اندر مسلمانوں کے خلاف چھرے تیار ہو رہے تھے. بڑی کوشش کی پہلے وہاں کی سیاست میں کہ کسی طرح سے اس مائنارٹی کو، اس اقلیت کو جذب کر لے اپنے اندر. وہ تو اقال الامم ہے حالی کے الفاظ میں، ہندو جو باہر سے قومیں آئیں ان کو کھا گیا، نگل گیا، ہضم کر گیا. یعنی وہاں تاریخ میں آپ دیکھیے بیسوں سینکڑوں کی تعداد میں کہوں گا باہر سے قومیں آئیں اپنی اپنی الگ تشخص رکھتے ہوئے، تو بکتیز میں آئے، ہند آئے، اور یہ آج یہاں ہندوستان میں دیکھیں ان کا نام نشان تک نہیں ہے. سب ہندو وہ کہنے نمک ایسی تھی کہ اس کے اندر جو ہے نمک بن گیا صاحب. یہ ایک سخت جان کی ہڈی تھی مسلمان، خاص کسی حالت میں وہاں رہا.
یہ ان کے اندر جذب نہیں ہوا. آخری کوشش تھی اس سیاست کے اندر. یعنی جی آپ حیران ہوں گے کہ خلافت موومنٹ خالص آپ کے یہاں کے مسلمانوں کی، ہندوؤں نے پورا کا پورا اس کو اپنا لیا اس سیاست کو، کسی طرح سے ان کو جذب کر لیں اپنے اندر. لیکن جس وقت پھر یہ چیز ناکام ہوئی ہے، اور ناکام ہوئی تھی یہ پہلا یہ پرانی بصیرت رکھنے والا مرد مومن اقبال کہ جس نے 5-6 میں یہ بات کہہ دی کہ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، بلکہ وطنیت کی بنیادوں کو قائم بنانے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہم اس کا ہے وہ نظر کا کفن ہے. خاصہ ترتیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ چیزیں اس نے اس زمانے میں کہیں کہ قرآن کی بنیادوں کے اوپر تم ایک الگ کام ہو، اور پھر اسی فلسفے کو لے کے ہمارا یہ آخری مرد مجاہد کروٹ جنت دے قائد اعظم کو، وہ اسی چیز کو لے کے قلم کو لے کے وہ باہر نکلا. اور اس شخص نے، اس کا انداز عجیب ہوا کرتا تھا، الفاظ بڑے مختصر ہوتے تھے، بات بڑی گہری ہوتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ آج آپ نے یہ دعویٰ چڑھایا ہے، یہ کس طرح سے یہ پیدا ہوا، کب کی پیداوار ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آج کی پیداوار نہیں ہے. جس دن ہندوستان میں پہلا غیر مسلمان ہوا تھا اس دن پاکستان کی پہلی ہٹ رکھی گئی تھی. یہ شخص یہ کچھ کر رہے تھے جن کو یہ فرنگی نواب اقبال کو بھی اور دنوں کو گالیاں دی جا رہی تھی. بڑے بڑے جبوں اور قبوں میں ملبوس علامہ ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، سعید احمد سعید اور تمام کا تمام یہ گروہ علماء اسلام کا، یہ سب کے سب اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ تم ہندو اور مسلمان مل کر ایک قوم کیوں نہیں بنانے دیتے. عجیب تھی اس کی سب. اسی لیے چیخ کے مستر نرد سے اس بیچارے کو کہنا پڑا کہ عجم حلول نہ باند رنوج دین، ورنہ حسین احمد یہ دو بند حسین احمد جدید سرود برسر ممبر کے ملتا وطنت سر خبر یہ رموز محمد عربی بمصطفیٰ برسا سے اشرا کہ بھی ہمایوس اگر برون رسیدی تمام دور حدیث. یہ ہمارے ساتھ میں بیت رہی تھی عزیزان من. یہ لوگ یہ چیز پیش کر رہے تھے، قرآن کریم کی اس طرح 3 آیات کے مقابلے میں وہ پیش کر رہے تھے. بہرحال بات میں کی آ جاتی ہے، بطور تحدیث نعمت عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل. میں خود کسی زمانے میں کانگریس میں رہا، 35 میں یہ بات جو سامنے آئی ہے، ہم تو اس زمانے کے پاکستانی ہیں، تو پھر یہ جو چیز تھی ان علماء حضرات کا جو محاذ تھا، اس کو سنبھالنے کی جو ذمہ داری تھی وہ اس فقیر کے حصے میں آئی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسی لڑائی لڑی ہے کہ اس زمانے کے طلوع اسلام کی فائلیں آپ نکال کے دیکھیے، اکیلا طلوع اسلام معیار پرچہ، اور یہ سارے کا سارا جن غفیر جن کے پیچھے کانگریس اور ان تمام سوچوں کی دولت موجود، یہ سارے کا سارا جن غفیر یہاں ایک معیار پرچہ. آپ حیران ہوں گے ایک کو ان میں سے شکست دے دی اس نے، صرف اس لیے کہ یہ قرآن کی صورت سے تھا، دین اس کے ساتھ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اس کے ساتھ تھی. ابوالکلام کی ابوالکلامیت چلی وہاں، پیمان کی اتنی بڑی دیوبندیت چلی وہاں. قرآن کی آواز کو لے کے اٹھنے والا تو ایک شخص بھی اگر ہو اور نکلے تو وہ نتائج بتا دیتے ہیں کہ کس طرح حق غالب آتے رہتا ہے باطل کے اوپر. یہ تھی قرآن کی آیت میرے سامنے. اٹھائیے اس طلوع اسلام کے فائلوں کو دیکھیے، پہلی دفعہ ہمارے یہاں کی سیاست میں یہ آیت بنانے میں آئی تھی، جواب نہیں ان سے بند کرتا تھا کسی طرح. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. جوش و جذبات میں کبھی کبھی ان کے منہ کے اوپر کچھ باتیں آ جاتی ہیں، ورنہ ان کے سینے کے اندر جو تمہارے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، پوچھو نہیں وہ کس قدر جوارا موشی کی پستولیں لیے ہوئے اپنے ساتھ ہوتی ہے. تب بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ہم نے اس طرح واضح کر دی تمہارے سامنے، یہ آئے واضح کر دی یہ. اور یہ تمام جن غفیر حضرات علماء کرام کا اتنے جبے اور دستار اور فضیلتوں کی سندیں لیے ہوئے، یہ سارے کے سارے مخالفت کر رہے تھے ان چیزوں. کہتا ہے تب بینا لکم الآیات. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان سے محبت کی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ کبھی تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے. وہ تو نہیں بالکتاب کلہ ہی. تمہاری تو یہ کیفیت ہے کہ اپنی کتاب کے اوپر بھی ان سب کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہو. ان کی کیفیت یہ تمہاری ایک کتاب کے پیے ڈالتے ہیں.
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب بھی وہ ملتی ہیں ڈنر ہندو، آپ نئی نسل میں تو ہمارے یہاں ہندو دیکھا نہیں ہے، ان کو پتا نہیں ہے کیا تھا تم بات، ہر وقت ناراض، لیکن ہاتھ بھی ملے ہوئے ہیں، جیسا میں نے کہا دونوں آستینوں کے اندر خنجر ہوتا تھا. اذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عزوا علیکم الانامل من الغیظ، تنہائی میں جاتے ہیں تو رکتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ابھی یہ مسئلہ باقی ہے یہاں. ہم نے دیکھا ہے ان کو انگلیاں کاٹتے ہوئے جب سنتالی میں آئے ہیں تو بات کہیں اور چلی جائے گی. تم موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کے خود بھسم ہو جاؤ، خدا کے نور کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان اللہ علیم بذات الصدور ان تنصفکم حسنۃ تسؤکم، ان کوئی بات خوشگوار تمہارے یہاں آتی ہے ان کے گھر میں سفر ماتم دکھ جائے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، تمہیں کوئی چیز بدقسمتی سے تکلیف دے تمہارے یہاں آتی ہے، جشن مسرت مناتے ہیں یہ لوگ. آج تک ان کی یہ کیفیت پاکستان کو پنپتا دیکھ نہیں سکتے، سولگ رہی ہے وہ آگ. 65 میں تو وہ چیز جو کبھی کبھی منہ پر آتی تھی وہ شعلہ والا کی طرح نکل کر باہر آ گئی آپ کے یہاں. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کوئی بات نہیں اگر تم استقامت سے اپنے ان اقدار خداوندی پر جم کے کھڑے رہے اور ان کی طرف سے احتیاط برتتے رہے، محتاط رہے، اپنی حفاظت کا سامان کرتے رہے، تو ان کی یہ خفیہ ریشہ دوانیاں، قید کیا بات ہے قرآن کی، وقت مخالفت میں بھی نکل کے سامنے نہیں آتا. ان کی یہ خفیہ ریشہ دوانیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، ہمارا قانون مقاصد جوڑے ہوئے ہیں ان کے تمام اعمال کو. 3/117 عزیزان من. یہاں یہ چیز کہی تھی کسی آیت سے پہلے کہ عزت اور ذلت خدا کے قوانین سے وابستہ ہے. کہا کہ یہ لوگ جو دل میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ روابط بڑھانے کی سوچتے ہیں، آج اب تو ہونا عندہم العزت 4/139، کیا ان کے ہاں عزت کے معنی میں اگر تقریم لیتے ہیں تو وہ، ورنہ غلبہ اور قوت تقویت، کیا وہ ان کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کر کے سامان تقویت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے کیا بات کر دیا قرآن. ان سے کہہ دیجیے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حقیقی عزت جو تمہاری ہے تمہاری قوم کی، وہ تو قانون خداوندی سے وابستہ ہونے کے اندر ہے. ان کے ساتھ دوستانہ مراسم کے بعد کچھ مراعات تمہیں ملیں گی، کچھ رعایتیں ملیں گی، بھیک ملے گی. کیا وہ بھیک کی رعایتیں لے کے سمجھتے ہو کہ تم باعزت ہو جاؤ گے اور ذلت بڑھ جائے گی تمہاری؟ عزت لینا چاہتے ہو، ایک ہی مرکز ہے یہ خدا کے قوانین کا، اس کے ضابطے کا، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. تم دیکھو کہ کس طرح عزت ملتی ہے. ان العزت للہ جمیعا، حقیقی عزت پوری کی پوری جو ہے وہ ان قوانین کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھنے سے تمہیں ملے گی. ان کی طرف مائل ہونے سے یہ چیز تمہیں نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد قرآن کریم نے اپنے انداز کے مطابق تاریخی شواہد سے اس حقیقت کبریٰ کی اور وضاحت کی ایسے انداز میں جس کے بعد پھر کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. 60/1 لیجیے. قرآن کریم میں 2 ہستیاں ہیں جن کی زندگی کو اسوہ قرار دیا، نمونہ، اسوہ حسنہ. آخر میں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، وہ تو قیامت تک کے لیے حضور کی رسالت ہے، قیامت تک کے لیے حضور کی سیرت اور اسوہ حسنہ روشنی کے بلند مینار کی طرح جگمگا رہا. وہ خدا کی کتاب کی طرح وہ نقوش قدم حضور کے بھی جو ہیں زمان اور مکان کی حدود سے بالا ہیں، بلند ہیں، امت ہیں، ترمیم تک. ایک اور رہا تھا جس کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. دونوں حقیقت میں ایک ہی سکہ کے 2 رخ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ملت ابیکم ابراہیم کہا ہے نا، اسی ملت کی اتباع ہے جو یہاں بھی ہو رہی تھی. اس مقام پہ یہ کہا ہے، یہ غور طلب کی ہے. مقام خدا قرآن خود واضح کرتا ہے. میں اتنا عرض کر دوں، اسوہ کے معنی ماڈل ہوتا ہے، ماڈل سامنے رکھنا ہوتا ہے. تمہارے لیے یہ بہترین ماڈل ہے،
اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی استاد کسی کو ڈرائنگ کا ماسٹر کسی بچوں کو کہے کہ تم جو ڈرائنگ کرو ماڈل کے مطابق، تو ماڈل سامنے رکھے گا تو اس کے مطابق وہ ابتدا اس کا کریں گے نا. اگر کہا جائے کہ تم ماڈل ڈرائنگ کے اندر کہا جائے کہ اس کے مطابق نقشہ اپنی تصویر بناؤ اور ماڈل سامنے دیا گیا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا یہ سوال ہوگا کہ ماڈل تو ہے نہیں، اس کے مطابق ہم کیا بنائیں. اور اگر نہ دیا جائے تو پھر ہر شخص اپنے اپنے تصور کے مطابق ماڈل قائم کرے گا نا. قرآن کریم میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماڈل کہا ہے تو یقیناً وہ ماڈل خدا کے لیے ضروری تھا کہ اس ماڈل کو قرآن کے اندر دیتا، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ باتیں بنیادی خط و خال سارے قرآن کے اندر موجود ہیں. اس سیرت کو ماڈل کہنے والا خدا اس نے ماڈل سامنے دیا ہوا. یہاں ماڈل کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کو تو ظاہر ہے تو بتانا چاہیے نا کہ وہ ماڈل ہے کیا. یہ ہے قرآن کا انداز، وہ کوئی بات غیر واضح نہ تمام نہیں چھوڑتا. بات شروع ہوتی ہے 60/1 7/1 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے جماعت مومنین، اپنے دشمنوں کو، میرے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ. تلقون علیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. کیا تم ان لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے کہ جو تمہاری اس کتاب سے انکار کر رہے ہیں جو خدا نے تمہارے لیے بطور ذات حیات بھیجی. اب بنیاد دیکھ لیا آپ نے دوستی کی، تعلقات کی اور عدم تعلق کی، اس کتاب پر ایمان بھائی یہ بنیاد بن گئی. یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ چیز دی اصولی. اس کے بعد کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ایک نہایت بہترین ماڈل ہے، قابل تقلید، ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے ان کی زندگی کے اندر. اور اس کے بعد وہ ماڈل کیا ہے؟ کہا ہے اِذ قالوا لقومہم. کیا ہے وہ ماڈل؟ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ آخری سٹیج تھی جو قوم تک پہنچی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، باپ اس سے اعظم تھا، بہت بڑا پجاری، ہیڈ پریسٹ اس زمانے کا. یہ ہمارے ہاں کے آج کل کے یہ پجاری جو ہیں، ہاں وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں یا وہ کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے گزارے تو خیرات پہ ہوتے ہیں. اس زمانے کا پورا پجاری جو ہوتا تھا اس کے پاس سلطنت کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا. بادشاہ بھی اس سے پوچھ کے فیصلے کیا کرتا تھا. سب سے بڑا اقتدار مملکت کے اندر پجاری کا ہوتا تھا. یہ جو ہیڈ پریسٹ تھے اس کے گھر میں یہ پیدا ہوئے تھے. باپ کی یہ پوزیشن تھی اور وہ پوزیشن بغیر کسی قسم کی محنت کے بیٹے کے حصے میں خود آ رہی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ٹیمپٹیشن تھی حضرت ابراہیم کے لیے. پھر باپ کا تو میں نے کہا ہے نا، یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے ہمارے یہاں. آج بھی یہ سنت ہے سر تو باپ کے خلاف تو ایک لفظ نہیں آپ کہہ سکتے. فریضہ بنا دیا ہمارے لیے ماں باپ کی ہدایت جو تھی. دیکھیے قرآن کس کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دے رہا. ابراہیم کی زندگی کو سب سے پہلے اس نے گھر میں بیٹھے ہوئے باپ سے یہ چیز کہی. تو ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھ سے مورتیاں گھڑتے ہو پھر ان کے سامنے سیدھا کرتے ہو. یہ تو انسانیت تو سب سے بھی منافی ہوتی ہے جہاں کہ یہ خدا پرست انسان کا یہ وطیرہ ہو جائے. اس نے کہا ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری ہاتھ ماری گئی. اتنی بڑی وجاہت، ثروت، دولت، منصب، عزت، جا اتنا بڑا مقام، اس کے خلاف. اور پھر مذہب کے اعتبار سے بھی انہوں نے کہا ہو. اس نے کہا کہ باپ جو بات ہستی ہے وہ تو زبان پر آگے رہے گی. اس نے کہا کہ اگر دوبارہ تم نے کہا تو یاد رکھو گھر سے نکال دوں گا. اس نے کہا گھر سے نکال دیں گے کہہ رہے ہیں میں تمہارے ملک سے نکل جانے کو تیار ہوں. حق بات زبان پر رکھ. گھر سے شروع کی، مندر میں چلے گئے پجاریوں کے ہاں. میں نے کہا پجاریوں کی، اس زمانے کے پجاریوں کا اقتدار، ان کی قوت کا اندازہ آپ لگائیے کہ فرعون جیسا اتنا بڑا مستبد وہ جب مقابلے کے لیے بھیجتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو حمان کو بھیجتا ہے، خود نہیں آتا سامنے. یہ چیزیں ایزی نہیں تھی، یہ تو تاریخی حقائق ہے.
اس منظر میں جا پہنچتے ہیں. اور پھر وہ بات ظاہر ہے جب آئے گی تو تفصیل سے بیان کروں گا. ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ ایک منصب کے طور کے اوپر ایک نواسا تھا. اس میں ان کے بتوں کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے ہیں آپ سوچیے تو صحیح. اکیلا یہ فرق ساتھ تو ایک بتیجا ہی تھا نا. حضرت علیہ السلام اس زمانے میں ابھی وہاں کر کے بادشاہ بلا بھیجتا ایسا اس زمانے کا بادشاہ. قرآن نے نام تو نہیں دیا جو مشہور ہے کہ نمرود ہے. نمرود اور فرعون کے نام تک بتا دیتے ہیں انسان. اس بادشاہ کے سامنے جا کے اس کے ساتھ موازنہ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد پوری قوم کو للکار کے کہا جا رہا ہے یہ ہے وہ مقام جہاں کا جو اسوہ ہے تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم تم سے اور یہ تمہارے جتنے معبود ہیں خدا کے سوا جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے ان تمام سے ہم اظہار بریت اپنا کرتے ہیں. ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا نہ تمہارے معبودوں سے اور نہ تم سے کوئی تعلق ہے ہمارا. اتنی کلیم مائنارٹی 2-4 افراد زیادہ سے زیادہ استعمال ان کے ساتھ ہو سکتے. اتنی بڑی مستقبل قوم کے اندر کھڑے ہو کے للکار رہے ہیں. قوم سے ہی قطع تعلق نہیں ہو رہا. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان کے معبودوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کس مقام کے اوپر اس میں ہنسنا آتا ہے. کفرنا بکم وبدا بینکم وبینکم العداوۃ والبغضاء. ہم انکار کرتے ہیں اس تمام مسلک پہ جس کے اوپر تم ہو. پھر یہ مومن کی زندگی ہے. یہ نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور چھپا کے رکھا ہے زبان پہ کچھ اور آ رہا ہے. بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. تم نے ہم میں کھلی ہوئی بغاوت کھلی ہوئی عداوت ہے کھلی ہوئی دشمنی ہے تم میں اور ہم میں. بدا بینکم کھلی ہوئی. مومن کا تو شعار یہ ہوتا ہے. دوست ہے تو کھلا ہوا دوست ہے. دشمن ہے تو کھلا ہوا دشمن ہے. للکار کے کہہ دیا کہ کھلی ہوئی نجی ہوئی تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور بغاوت ابداً ہمیشہ کے لیے. تو گویا ہمیشہ کے لیے کہہ کہ یہ ہو گیا کہ کوئی اب امکان ہی نہیں ہے تعلقات کے پھر سے وابستہ کرنے کا توار کرنے کا. ابداً کے تو معنی یہ ہوئے کہ جب تک تم زندہ ہو ہم زندہ ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن برادران عزیز دین ہے. ابداً کہہ کے فوراً کہا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ. ہاں اسی خدا واحد کے اوپر تم مان لو پھر تم ہمارے ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان میں. اور یہاں کہا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جو بھی اب خدا اور آخرت کی کچھ امیدیں لگا کے بیٹھنے والا ہے اس کے لیے ان کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے. یہ ہے عزیزان من اسوہ جسے آپ کہتے ہیں اسوہ حسنہ. ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کے اندر یہ وہ مقام تھا جس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا انی ذاہب الی اللہ. میں چلا اس خدا کی طرف کہ جہاں خدا کا اس نظام اور اس قانون کے روئے کار آنے کے لیے حالات بڑے مساعد ہیں. یہ کہنے میں چلا اللہ کی طرف. یہ بات تو ہے نہیں کہ یہاں اللہ نہیں تھا. اللہ تو شارک سے بھی قریب ہوتا ہے. وَمَعَكُمْ أَنَا مَا كُنْتُمْ. جہاں بھی تم ہو وہاں اللہ ہے. یہ جو کہا انی مہاجر الی ربی و انی ذاہب الی اللہ تو کیا معنی تھے اس کے کہ میں چلا اپنے رب کی طرف. یہ کاسمک کے طریقے کے اوپر تو رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے فضا کے اندر. لیکن خدا عملاً موجود اسی مکان میں اسی فضا میں اسی سوسائٹی میں اسی مملکت میں ہوتا ہے جہاں اس کے قوانین بڑے کار آتے ہیں. ورنہ اسے رب نہیں ہوں گا. اسے ساڈے ورگے چگلا ہی ہے. میں چلا اپنے رب کی. کتنے حسین فکرے ہیں صاحب ان سے کہ جاؤ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح قطع تعلق کرنے کے بعد حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ. کیا بات ہے. کوئی شرک کی بات نہیں. توحید ایک توحید. یہی توحید کا پکارنے والا تھا. پھر بات یاد آ گئی. جس زمانے میں بات سمجھی نہیں تھی یہی محمد علی جوہر خدا رحمت کرے کانگریس کا بہت بڑا لیڈر. خلافت موومنٹ کے زمانے میں گاندھی کا یہ قول تھا محمد علی اور شوکت علی میرے جیبوں میں ہے میں ان کی آستینوں میں ہوں. یہ کیفیت جب یہ بات سامنے آئی ہے تو وہی محمد علی پھر یہ پکار کے کہتا ہے. اور کیا اس نے اس چیز کی وحدہ کی تشریح کی ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ تھا حقیقت اللہ وحدہ. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ ہے اس نے حسن جہاں کہا قرآن کریم میں برادران عزیز. ادھر ان سے یہ کہا ان کے متعلق کہا کہ یاد رکھو الکفر ملت واحد. یہ وضاحت تمہیں مختلف قوموں مختلف گروہ مختلف طبقوں میں بسنے والے مختلف وطنوں میں بسنے والی اقوام نظر آئیں گی، لیکن در حقیقت آپس میں تو ان کے ہزار اختلافات ہوں. جہاں تمہارا مقابلہ آئے گا یہ سب ایک ہو جائیں گے تمہارے مقابلے میں. 8/7 8/73. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. دیکھا کیسے دو گروہ بن رہے ہیں. یہ سارے کفار تمہارے مقابلے میں جب آئیں گے سب ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے. 9 تاریخ کے اوراق صاحب ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم تھے آپس میں ان کی کتنی مخالفت کیوں نہ ہو، اتنی شدید مخالفت جتنی عیسائیوں کے مختلف گروہوں میں تھی، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ صلیبی کے لیے یہ اٹھے ہیں ساری دنیا کے عیسائی اور یہودی سب ایک تھے آپ کے مقابلے. آج بھی آپ دیکھیں آپس میں مختلف متفرق ان سلطنت کی دشمنیاں اس حد تک بڑی ہوئی ہوتی ہیں. جب بھی کبھی اسلام کو وقت دینے اور کسی تکلیف نقصان پہنچانے کا وقت آتا ہے یہ سب ایک ہوتے ہیں. اور بات بڑی صاف ہے عزیزان من، جیسا میں نے عرض کیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہم کن صداقتوں کے اوپر ہیں، ہم ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے متعلق بھرم یہی ہے باہر کہ یہ اسی دین سے ہیں. اور وہ جانتے ہیں آپ کے ہاں کہ یہ سارے نہ ماننے والے کہ نزدیک یہ جھکنا ہے فردہ نہیں اسلام ہے، یہ زمانے کی خصوصیت کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ کبھی بھی اسلام میں یہ قوم اس کو لے کے کھڑی ہوگی اور یہ کبھی بھی اوپر آ گیا تو پھر جتنے بھی لوگ دنیا میں اس مفاد پرستیوں کے حامل ہیں جو گروہ بندیاں سکھا رہی ہے ان کی خیریت نہیں ہے، اس لیے وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تم نے ان کی مرافعت کے لیے اپنے ہاں یہ سامان وغیرہ نہ کیے جو اوپر کہے گئے ہیں تو یاد رکھیے فساد کبیر، بہت بڑا فساد دنیا کے اندر برپا یہ کر دیں گے، فتنہ برپا کر دیں گے دنیا کے اندر. یہ لوگ ایک متحدہ محاذ بنا کے آ جائیں گے تمہارے سامنے. یہ اور ان کفار کے اندر کون کون شامل عجیب عجیب طرح سے دھوکے دیتے تھے. پہلے تو یہ کہا کہ قرآن کریم نے سب کفار کہا ہوا ہے. ہمارے ہاں کی ایک تاریخ چلی وہ نبوت کی تاریخ تھی اپنے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی تاریخ. برطانیہ سب سے بڑے مہربان، عیسائی سب سے بڑے محبت والے، ان کی درازی عمر کے لیے ان کی مملکت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. پھر فتوے آ گئے کہ قرآن نے کفار کے ساتھ عدم تعاون کا یا عدم موالات کا کہا ہے. وہ جتنے اہل کتاب ہیں ان کے متعلق یہ بات نہیں ہے. یہ ہوئی چلو یہ رکھیے کہ ابھی میں عرض کروں گا کہ قرآن کو جب چھپ کے رکھ دیا جائے تو پھر اس کے بعد کیا کیا چیزیں نہیں پیدا ہوتی، یہ نہیں. پھر اس کے بعد تعلیم شروع ہوئی تو بھی یہ ٹھیک ہے عربوں میں تو اہل کتاب یہ دو ہی سامنے تھے، اس لیے ان سے کہا گیا قرآن نے جب کہا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف ہم نے کتاب یا نبی نہیں بھیجا تو پھر تو کوئی قوم بھی ایسی نہیں رہے گی. فتویٰ میرا تھا کہ یہ ہندی بھی اہل کتاب ہیں اس لیے اہل کتاب کے زمرے میں آ گئے، کفار کے زمرے میں نہیں آتی ہیں. صاحب چلیے صاحب پھر کیا ہوا کہ ان کے ساتھ تو ترک موالات نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ ساری چیز یہ ہے کہ اس کتاب عظیم کو ایک طرف رکھ دیے پھر جو جی میں آیا بس چلے جائے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے 5/51 5/51 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. قرآن چھوڑتا ہے کہیں؟ یاد رکھو یہ یہود و نصارہ جو ہے ان کو بھی کہیں اپنی دوست داری کے تعلقات ان کے ساتھ کام نہ کر دینا، رازداری کے تعلقات ان کے ساتھ کام نہیں ہو سکتے. کیا بعضهم اولیاء بعض. صاحب ان میں بظاہر یہودیوں اور نصرانیوں میں اس قدر ان کی آپس میں دشمنی ہے یہ تاریخ کے اندر
اسی دو گروہوں کی اتنی شدید مخالفت نہیں تاریخ میں آپ کو ملے گی جتنی یہودی اور نصارہ کی، اور بنیادی ہے عیسائیوں کی تو بنیاد اس پہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے بدر کے قریب پہ دے دیا تھا، تو ان کے ساتھ ان کی موافقت، ان کی محبت، ان کی دوستی ہو کیسے سکتی تھی؟ آج تک اس طرح سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو یہ پھر ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے۔ ہوا نا آج کے زمانے میں وہ تقاضا آپ کے مقابلے میں آنے کا، تو اس تقاضے میں سب سے پہلے یہ بنی اسرائیل کی، یہ اسرائیلیوں کی جو حکومت ہے، اور ان کو جو تائید حاصل ہونی تھی عیسائی سلطنتوں کی، تو وہاں تو تاریخ ان کی یہ چلی آ رہی تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے پھر اس کے لیے کیا کیا گیا؟ ان کے ساتھ تو جب جیتے گئے تعریف کریں، مذاق کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4 سال پہلے پھر یہ فتویٰ آ گیا کورٹ کی طرف سے، تو یہ تاریخ غلط ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا، یہ بات ہی ساری غلط ہے، ان بیچاروں کا تو ہاتھ ہی نہیں تھا اس میں۔ چلیے اسرائیل کی حمایت کرنے کی، حمایت اسرائیل کی نہیں، مسلمانوں کی متحدہ مخالفت کرنے کے لیے اسرائیل کی حمایت کرنی تھی۔ وہ یہودی تھے، راستے میں یہ چیز آتی تھی آڑے، وہاں پھر بھی بستے ہیں نا اس قسم کے عیسائی، ابھی کیتھولکس میں تو ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ صاحب آج تک تو آپ ان کے خلاف یہ کچھ کہتے چلے آ رہے تھے، اب ان کے ساتھ ہم مل کے کس طرح سے متحدہ محاذ بنائیں۔ تاریخ ہی بدل دی، نظر ہی بدل دیا، انجیلیں ہی بدل دی، تو نہیں صاحب ان کا تو ہاتھ ہی نہیں تھا اس کے اوپر۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے نا سنیما میں فلم آپ کے یہاں جو دکھایا گیا، پہلی ورشن جب وہ فلم کی آئی تھی آج سے 25 سال پہلے، تو اس کے اندر یہودی مجرم تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کے، اور پھر جو نئی ورشن اس کے لیے آئی ہے تو اس نئی ورشن کے اندر یہودی بالکل الگ تھے، رومن ہی تھے جو اس کے لیے جو اس کے لیے ذمہ دار قرار پائے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ دنیا بھر میں وہ فلم دکھائی جاتی رہی، لوگ تو کھاتے رہے 6 مہینے لیکن وہ ان سے چلتی رہی۔ آپ دیکھتے ہیں پبلسٹی کے حربے کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ اب نئی تاریخ ان کی یہاں مرتب ہوئی، کاہے کے لیے ہوئی ہے؟ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے بات بہن والی بات، آپس میں کتنی ان کی دشمنی کیوں نہ ہو، تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اور کتنی زور سے قرآن نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اے جماعت مومنین یاد رکھو، تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا باہمی ولایت سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ تم میں سے نہیں ان میں سے ہوگا۔ کتنی بنیادی چیز ہے یہ، سب بات ہی ہے۔ جب آپ آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر ایک قوم بنتے ہیں تو جو بھی اس آئیڈیالوجی کا مخالف ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہ تعلقات رکھتے ہیں تو پھر تو آپ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور پھر تم ظالمین میں سے ہو جائے گے، ان کو تو پھر ہدایت نہیں ملا کر۔ ان کے ساتھ یہ تعلقات جو ہیں باہمی، اور خاص طور پر مملکت کے اندر، یہ قتل نہیں اس میں دخیل ہو سکتے۔ میں سوال اٹھایا جاتا ہے صاحب پاکستان میں آنے کے بعد تو ہماری بدقسمتی اس ملک کے اندر یہ نظریہ ہی آپ کے یہاں نہ رہا، اس کے اوپر آپس میں ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن جو اسلامی کا وان اسلامی کا، جو بھی آپ کے یہاں کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ نظریہ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پاکستان میں بسنے والے مسلمان جو ہیں اس بنیاد کے اوپر الگ کام ہے غیر مسلموں سے، یہ نظریہ کہیں بھی نہیں اس کے اندر، یہ چیز ہی نہیں رہی۔ حتیٰ کہ وہ وہاں ہمارے ہاں جدا گانا انتخاب ہوتا تھا، یعنی ہم نے وہاں اپنی دور غلامی میں بھی اس چیز کو زندہ رکھا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنا غیر رحمہ اس معاملے کے اندر کتنے سخت متشدد تھے کہ نہیں صاحب مسلمانوں کا نمائندہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں نا جدا گانا انتخاب۔ یہاں آپ کے یہاں وہ چیز بھی نہیں رہی۔ سوال یہ ہوا مملکت کے اندر یہ جو ہے کیا ان کو اس قسم کا رازدار بنایا جا سکتا ہے؟ ایسے معاملات ان کے سپورٹ کیے جا سکتے ہیں کہ بطانت کی جو چیز قرآن نے کہی ہے اندرونی معاملات آپ کے جو ہے ان تک ان کی نگاہ جائے، کہاں تک محتاج تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مملکت بڑی وسیع ہو گئی، بڑا اہم واقعہ ہے، سیکریٹریٹ کھولنا پڑا، کاروبار مملکت بہت بڑا عظیم، اربوں کی یہ قوم، تو جن کے ہاں گنتی نہیں 100 تک کے لیے تو 1-2 کی گنتی،
اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اس زبان نے الگ سے کہہ دیا 1000 کو، اس کے آگے ان کے یہاں گنتی ہی ہے نہیں بیچاروں، وہ ایسی کہوں کی مملکت اب ایسی آ گئی کہ جس میں اب لاکھوں کروڑوں تک کے لیے حساب و شمار یہ اکاؤنٹ کا کام ملتا نہیں تھا کوئی آدمی۔ حضرت عمر کا غلام ابھی تک ہم کہہ دیتے ہیں، اسلام کے بعد تو کہہ لیجیے کہ ملازم، ند کا ملازم وہ عیسائی تھا، وہ اکاؤنٹ کا ماہر تھا۔ آپ کو یہ برتول پڑی کہ کہیں سے کوئی اکاؤنٹ جاننے والا مل جائے تو اس کے سپرد یہ کام کرے، ملتا نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو موجود ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ غور کیجیے گا 2 باتیں، ایک عمر کا درہ بڑا مشہور ہے، صاحب ایسا نظر آتا ہے کہ ہاتھ میں دیے ہوئے تھے، مار کے مسلمان کھاتے چلے جاتے تھے، گھر کے اندر نجی ملازم، اور دوسرے اتنی ضرورت، 2 ہی چیزیں ہیں، دونوں سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہو؟ قرآن کے ان ارشادات کی موجودگی میں ایک غیر مسلم کو رموز سلطنت کے اندر دخیل کار بنا لوں میں، اکاؤنٹ نہیں رکھے جاتے تو اس سے کچھ بنیادی نقصان ہوگا۔ اگر اس پر مجھے مملکت کے اندر شامل کر دیتا ہوں تو قرآن کی تعلیم کے اندر خلاف کرا جائے گا، اسے نہیں میں شامل کرتا۔ اس سے کہا گیا کہ اتنا بڑا کام ہے، کیا رکھا ہے اس عیسائیت میں جس کے اندر تم ہو، تمہیں مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ عمر کہیں گے تو پھر ہو جائے گا۔ اگر عمر نے کہا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اکراہ اور زبردستی اس کو مسلمان بنا رہا ہوں، میں نہیں اس کو سمجھا۔ وہ ساری عمر عیسائی رہا ہے، ساری عمر یہ پوسٹ ویکن رہی غیر مسلم کو، حالانکہ عیسائی بطانت میں نہیں لایا جا رہا۔ اور وہ چیز کہ اتنی سی بات اگر میں کہوں گا تو یہ چیز جو ہے یہ سربراہ مملکت ہے، پھر اپنا ملازم ہے نا، اس قدر دور رس نگاہ تھی کہ یہ بات کہہ دینے کے معنی بھی یہ ہوں گے کہ اس پہ کوئی جبر کر رہا ہوں، میں یوں میں کہوں گا نہیں، اور اس طرح سے اس کو عیسائی رہتے ہوئے مملکت میں لاؤں گا نہیں۔ یہ تھی اسلامی مملکتوں کی تشکیل ہوا کرتی ہے مان تو سار نکل گیا جسے آپ کہتے ہیں یہود و نصارہ، ان کا شمار اسی میں ہے، اور 5/57 اور آگے آئیے صاحب، ان کے ساتھ یہ تعلقات نہیں قائم رکھے جا سکتے۔ آج آپ کے ہاں ابھی اتنی ضرورت بے بات نہیں ہوئی کہ جو کوئی ڈرائنگ روم میں کہا جاتا ہے باہر کہا جائے۔ ڈرائنگ روموں کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ مذہب کے اعتقاد، دین کے اعتقادات، نظریات، شاعر وغیرہ مذاق ہو رہا ہے، پھپتیاں کسی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق عام انداز ایک فیشن سا ہو رہا ہے اس کے لیے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا والذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ ان لوگوں میں سے جو بھی تمہارے دین کو کا مذاق اڑائے، اس کو تماشا سمجھے، خواہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہو، خواہ وہ کفار میں سے ہو، اور آج کہیے کہ خواہ وہ نام لینے والے مسلمانوں میں سے ہو، جرم تو یہ ہے نا کہ جو بھی اس کا مذاق اڑائے، جو اس کو سیریسلی نہ لے، یہ اس کے معنی ہو جائیں گے، ان کے ساتھ دوست داری کے تعلقات صحیح قائم رکھے جاتے ہیں۔ من بڑا سیریس معاملہ ہے کہ زندگی کا بنیادیں ہیں آپ کے یہاں کی زندگی کی، ان کو لائٹلی لینے والا، ان کو سیریسلی نہ لینے والا، ان کو مذاق ان کا اڑانے والا، ہنسی اور کھیل اور تماشا سمجھنے والا، اس کو 5/57 عزیزان میں یہ بھی نہیں۔ اور اب آگے چلیے کہ پھر کہاں تک ہے یہ حد اس کی، دیکھیے یہ بات کہاں تک چلی جا رہی ہے۔ ابھی تک تو صرف گروہوں کا قانون کا ذکر آ رہا تھا، اب اور آگے بڑھیے 58/22 لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ کہا کہ تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ جو مومن ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جو خدا اور رسول کے خلاف برسر جنگ رہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کبھی دوستانہ تعلقات قائم رکھیں، کبھی نہیں تم دیکھو گے، خواہ وہ ان کے ماں باپ ہوں، خواہ وہ ان کی اولاد ہوں، خواہ وہ ان کے بھائی ہوں، خواہ وہ ان کے اہل خاندان ہوں، کبھی نہیں تم دیکھو گے۔ مومن کا تو یہ معیار ہے عزیزان من، وہی چیز جو میں نے پہلے کہی تھی، تو سارے رشتے جتنے بھی ہیں یہ سب ٹوٹ جاتے ہیں، نئے رشتے وابستہ ہوتے ہیں نظریات کی بنیادوں کے اوپر۔ ان رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ محض تمدنی تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک انسیڈنٹ سے برتھ ہے کہ فلاں کس کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس میں اس کا چارج کوئی نہیں ہے،
انتخاب کوئی نہیں ہے، ایک اتفاقی چیز ہے. یہ اتفاقی چیز جس میں انتخاب کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بنیاد کس طرح سے بن سکتی ہے؟ آپ کے یہاں سے دین کی، آپ کے یہاں سے ایمان کی. اس لیے یہ کہا ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ تم شاید اتفاقی ہیں، تو مدنی ضروریات کے لیے یہ کچھ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں نہ ماننے والا حقیقی باپ اور بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اہل خاندان میں سے کیوں نہ ہو، اور کوئی غیر کیوں نہ ہو، دونوں ایک صف میں چلے جائیں گے. ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہتا. اور کسے پھر کتنی بڑے زور کی آواز میں کہا، 9/23 9/23-24 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اور کیٹیگری آئی، اے جماعت مومنین، تم اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو بھی تم اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں اگر وہ کفر کو ایمان کے بدلے میں. تو یہاں پسندیدگی کی بات آ گئی ہے. اگر اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو یاد رکھو ان کے ساتھ بھی یہ تعلق قائم نہ رکھو. من یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. جو ایسا کرے گا یاد رکھو ظالمین میں سے ہو جائے گا. اور یہ ہے اگلی آیت، یاد رکھو، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. یاد رکھو تمہارے ماں باپ ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمہارے بہن بھائی ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارے اہل خاندان ہوں، وہ مال کہ جن کو تم اس طرح سے اکٹھا کرتے ہو، وہ کاروبار اور تجارت کے جس سے مندا پڑنے سے تم اس قدر خدا خاطر ہو جاتے ہو، یہ بڑے بڑے محلات کے جو تمہیں بڑے پسند ہیں، رہنے کی جگہ تمہاری جن کو تم پسند ہو، ورثے کے ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں خدا اور رسول اور اس کے راستے میں جہاز سے زیادہ عزیز ہو گئی، پھر خدا کے فیصلے کا انتظار کرو، خدا کے فیصلے کا انتظار. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. وہ قوم جو ایک راستے سے نکل کے دوسری طرف ہٹ جاتی ہے، وہ کبھی کشاد کی منزلیں اس کے سامنے نہیں آیا کرتی. خدا کے فیصلے کا انتظار کرو عزیزان مان. میں نے یہ عرض کیا تھا عزیزان مان، قرآن کریم کی روح سے وہ لوگ کہ جو ان نظریات حیات پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے میں سے نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. اس انداز کی بہت سی اور آیات ہیں میرے سامنے، لیکن اب میں اسی سے اکتفا کرتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم دوستداری کے تعلقات سے منع کرتا ہے، انسانیت کے جو تعلقات ہیں اس میں سلوک کے اور انصاف کے، ان سے تو وہ کبھی منع نہیں کرتا. وہ اس کے باوجود انسان رہتے ہیں. یہ دیکھیے وہی 60/8، یہ وہی صورت ہے جس میں اسوہ ابراہیمی بیان کیا گیا تھا. وہ بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے 60/8 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اس کے یہ معنی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ تمہیں اس سے نہیں روکتا کہ یہ لوگ جنہوں نے اعلانیہ جنگ تمہارے ساتھ نہیں کر رکھی ہوئی، ان کے ساتھ تم کشادہ نگہی کا، فراخ دلی کا ثبوت نہ دو، ان کے خلاف ان کے ساتھ تم انصاف نہ کرو. یہ ہے عزیزان مان قرآنی تعلیم کا اختصاص. انفرادیت منفرد ہوتی ہے قرآنی تعلیم. جہاں عیسائیت نے کہا، یعنی وہ عیسائیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ان کی طرف منسوب، اس نے کہا کہ دشمن کے ساتھ محبت کرو. یہ ایک نفسیاتی ناممکنات میں سے ہے، سائیکولوجیکل امپاسبلٹی ہے. محبت کا تعلق جذبے سے ہے. جس کے ساتھ تم دشمنی کرتے ہو بیک وقت اس کے ساتھ دشمنی بھی کرتے ہو اور محبت کے بھی جو جذبات تمہارے دل میں ہے ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ناممکن عمل کی تعریف نہیں چل سکی. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. ہے قوم مومنین، کسی قوم کے ساتھ دشمنی بھی تمہیں اس سے کہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو. عدل کرو، ہر حال میں عدل کرو. تو اقرب للتقویٰ،
یہی چیز تقویٰ کے قریب تر ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یاد رکھو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے رہو. اب آپ نے دیکھ لیا دوست دارانہ تعلقات اور شے ہے، فراخ دلانہ حسن سلوک اور انصاف اور عدل قانون کے مطابق یہ اور چیز کتنی سختی سے اس کی تقریر کی گئی ہے. تو وہ انسان رہتے ہیں، حقوق انسانیت ان کو دینے ہوں گے. آپ مملکت کی اگر ذمہ داری ہے تمام افراد کو رزق کے بہم پہنچانے کی، تو اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا. حقوق انسانیت عدل کا جو تقاضا ہے کہ قانون کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے، اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جائے گا دونوں کے اندر، بلکہ وہ تو مزے میں رہتے ہیں. اسلامی مملکت میں غیر مسلم جو ہے اس کو ذمہ کہتے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا ذمہ ہی نہیں لے رکھا ہو. دشمن کی گولیاں یہ سینے پہ کھاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے جو یہاں رہتے ہیں. ان کے معبودوں کی حفاظت، عبادت گاہوں کی حفاظت تو سورہ حج میں جو فریضہ ہے جماعت مومنین کا، اور ان کی حفاظت جو ہے سنی ہونے کے اعتبار سے وہ ان کا فریضہ ہو جاتا ہے. تمام حقوق انسانیت ان کو ملتے ہیں. لیکن آج کی مملکت یا سوسائٹی کے نظام کے اندر کی جو چیزیں ہیں اس میں وہ دخیل کار نہیں ہو سکتی. بات صاف ہے رضا نمان، جو اس بنیاد کوئی نہیں مانتا جس کے اوپر آپ کو مملکت کی عمارت استوار ہوتی ہے، تو آپ اس عمارت کا معافی بھی کس طرح سے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ آپ ٹریٹنگ کر سکتے، معاہدات کرتے ہیں. قرآن نے وہ کچھ کہا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ معاہدے کرو، ٹریٹیز کرو. قومی اعتبار سے دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کو نبھانے کے متعلق اتنی تاکید ہے قرآن کریم میں بذات عزیزان مان کہ آپ نے اگر معاہدہ کسی وقت فسٹ بھی کرنا ہو تو اسی وقت نہیں آپ اس کو توڑ سکتے. قرآن کہتا ہے ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ اور تم دونوں ایک لیول کے اوپر آ جاؤ، تو پھر ان سے یہ کہو کہ بھائی اب بات نہیں آگے چل سکتی. دشمنوں کے ساتھ یہ وہ تعلقات عزیزان مان. یہاں تک میں نے یہ بات کہی کہ قرآن کریم کی اس آیا اور اس آیا کی تفسیر میں مختلف مقامات پر جو آیات آئی ہیں ان کی روح سے جو بھی آپ کی اس آئیڈیالوجی میں بلیو نہیں کرتا اس کے ساتھ بہت ساری کے تعلقات نہیں کام ہو سکتے. وہ آپ کی قوم کا فرد نہیں بن سکتا. قرآن اس میں واضح ہے، دو آرا نہیں اس بات میں ہو سکتا. لیکن اس آیت کا ایک اہم حصہ باقی الا ان تتقوا منهم تقاتا، اور یہ وہ چیز ہے جو میں اس وقت نہیں پھیر سکتا. وقت چند منٹ باقی ہیں. اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے دوست داری کے تعلقات سے نہیں کام کر سکتے، لیکن اگر ان سے ڈر ہو تمہیں تو پھر ان کے دوست بنے. آپ کو معلوم ہے عزیزہ نے میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں. قرآن کی روح سے جو شخص فرقہ بندی کو شرک قرار ہوتا ہے اس کا فرقے سے تعلق ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں کسی فرقے کے معتقدات اور نظریات کے سامنے نہیں لایا کرتا. لیکن جو چیز قرآن کے خلاف ہو وہ کسی فرقے سے متعلق ہے، مجھے تو اس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے. اس فرقے کی مخالفت نہیں ہوتی، قرآن کے خلاف اس عقیدے نظریے اور خیال کی مخالفت ہوتی ہے. یہ جو چیز ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر دوست بنے رہو. اور یہ لفظ تقاتل یہاں جو آیا، یہاں سے ہمارے ہاں ایک گروہ نے تقیہ کا ایک نظریہ قائم کیا. یہ چیز میری بصیرت قرآنی کے مطابق بالکل قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. لیکن یہ چیز جیسا میں نے عرض کیا ہے چند منٹوں میں بیان کرنے کی نہیں. اس آیا کا اتنا ٹکڑا جو ہے آخری، اس کے متعلق میں اگلے درس میں آپ کے یہاں بیان کروں گا. تو میری بصیرت کے مطابق قرآن کی نص صریح سے یہ چیز خلاف جاتی ہے کہ دوستداری کے تعلقات سے نہ رکھو، لیکن ان سے اگر ڈر ہو تو ایسے تعلقات بنائے ہوئے رکھو ان لوگوں سے. قرآن کی بصیرت کے خلاف اسے میں آئندہ لوں گا. پورا آل عمران کی 27ویں آیت کا پہلا حصہ آج ہم لے سکے، اگلا حصہ آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.